کوئی وہاں رکاوٹ ہے؟ کیا وہاں کوئی فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے چل پھر کے دیکھو, اس زمین میں رزق نہیں ملتا, شہر بدل کے دیکھ لو, اڈا بدل کے دیکھ لو, یہاں سے نصیحت حاصل نہیں ہوتی, لوگ بدل کے دیکھ لو, معاشرہ بدل کے دیکھو. یہ اللہ کا قانون فطرت شروع سے ہے, ہمیشہ رہے گا. ساری کائنات ختم ہو جائے گی. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری کائنات مر جائے گی, فرشتے, انبیاء, اولیاء, انسان, جن, پہلے, بعد والے, اگلے, پچھلے, بڑے, چھوٹے, بزرگ, بچے, نوجوان, لڑکپن, سارے مر جائیں گے, صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی. اس کو بتا وہ شروع سے ہے, کوئی پیدا نہیں ہوا تھا, وہ اس وقت سے ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے رسول, اللہ کہاں تھا قبل ان یخلق السماوات والارض, ان آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں ہوا فی عما, اللہ فضا میں تھا, کوئی چیز نہیں تھی. اللہ کا عرش پانی پہ تھا. جب ان ساتوں زمین و آسمان کو پیدا کر لیا تو اپنے عرش کو اللہ ان آسمانوں سے اوپر لے گیا. والتین, انجیر کی قسم, سمجھانے کے لیے وہ پھل جسے تم کھاتے ہو تمہارا مالک اسی کی قسم اٹھاتا ہے. والزیتون, یہ بھی ایک درخت ہے, شجرۃ مبارکہ, سورہ نور, بابرکت درخت. پھر تذکرہ کیا اور تذکرہ کیا گیا کہ عرش بری کا رب اس کی قسم اٹھا. ایک قسم آپ کھاتے ہیں, میں کھاتا ہوں. ایک قسم عدالت میں کھائی جاتی ہے گواہی دینے سے پہلے. کوئی قسم اٹھاتا ہے اپنی صفائی کے لیے. اللہ کو کسی صفائی کی ضرورت ہے, کسی کو ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں. وہ مالک اللہ, بادشاہ, شہنشاہ, اس کو اس کے باوجود اپنی مخلوق سے نہ پیار ہے کہ کھایا جانے والا پھل اور پیے جانے والا مخلوق اس کی قسم اٹھاتا ہے. والزیتون, دوسری قسم زیتون, اس تیل کی. اللہ اکبر. وطور سینین, طور سینا, موسیٰ نبی علیہ السلام کے پہاڑ کی قسم. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, اللہ اکبر. اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم. أَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ, أَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اس شہر کی قسم جس میں محبت کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. جو اصل بات بتائی ہے, 4 قسمیں کھانے کے بعد پھر اصل بات کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کر دیا. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ. اللہ اکبر. آئیے ذرا دیکھتے ہیں انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جب اللہ کسی جان کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے پھر دنیا چاہے خلاف ہو جائے اس کو پیدا کر کے کم لیتا ہے. منصوبہ بندی کے جتنے مرضی طریقے اپنائے جائیں, جب اللہ کا ارادہ ہو جاتا ہے کوئی اسے روک سکتا ہی نہیں ہے. وہ آدم کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے, حوا کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے, عیسیٰ کو باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے. تمہاری منصوبہ بندی کئی بار میں اسے کوئی پرواہ نہیں ہے.
اسے یہ بھی نہیں ہے کہ خامد اور بیوی ملیں گے پھر بچہ پیدا ہوگا، نہیں، وہ تو چوزوں کو انڈوں میں سے نکال دیتا ہے، وہ کبھی پتھر کو پھاڑ کے دیکھے اس میں سے کیڑے نکلتے ہیں، وہ ان کا بھی خالق ہے، وہ ایسی عظیم ذات ہے، کائنات میں کوئی ایسی ذات نہیں۔ اللہ اکبر، کہا بہترین ڈھانچے میں، کسی نے پیسے نہیں دیے اسے، کسی نے اپنی پیدائش کا بل نہیں دیا، اس نے اگر میرے دو کان، میری دو آنکھیں، میرا دماغ، میرے بال، میری داڑھی، میرے چمڑا، میرے دانت، میری زبان، میرا لعاب، میرا دل، میرا معدہ، میری شریانیں، میری وریدیں، اگر میرے پاؤں، میرے ہاتھ، میرے گھٹنے، میری کمر، میرے کندھے اگر اس نے پیدا کیے، میری گردن، میں نے اس کا بل نہیں دیا ہے، بغیر بل کے پیدا کر دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ بہترین ڈھانچے میں یہ دوربین فٹ کر دی، دنیا جہان مل جائے، اوریجنل آنکھیں لائے، دنیا جہان مل جائے، لقمہ کھاتے ہوئے یہاں اٹک جائے، لعاب نہ آئے تو دنیا کے ڈاکٹر مل جائے، آگے گزار سکتے نہیں، کہتے خوراک کی نالی لگا دو، ناک کے ذریعے خوراک دے دو، اور جس کو دی جاتی ہے اس کی تکلیف کا پوچھئے اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ وینٹیلیٹر پہ لیٹا ہوا بندہ، سانس مصنوعی، دل کی حرکت مصنوعی، مالک کے پاس پہنچ رہا، اور مالک چار چار قسمیں کھا کے کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کر دیا۔ وہ پھر صرف مسلمان نہیں، وہ اپنے ماننے والوں کو نہیں، دنیا میں ان کو بھی دیتا ہے جو اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں، عیسائیوں کو دیتا ہے جو تین معبود بناتے ہیں، ہندوؤں کو دیتا ہے جو لاتعداد معبود بناتے ہیں، یہودیوں کو دیتا ہے جو اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے، وہ جناب سکھوں کو دیتا ہے جن کے جو اللہ کو خالصاً ماننے والے نہیں ہیں، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اسے مانتے نہیں ہیں، جنہیں داہریہ کہا جاتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے، ان کے بھی ہاتھ پاؤں سلامت کر دیتا ہے، ان کو بھی ماں کے پیٹ سے پیدا کرتا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے ان کو زیادہ بہتر پیدا کرتا ہے۔ کیوں آزمائش؟ اصل جہان تو ہے اگلا جو میری قبر کے بعد شروع ہوگا، جب مجھے چار پائی میں لٹا کے، آج میں انسان کی تشریح کروں گا، میری اور آپ کی حقیقت کیا ہے۔ آپ نے نہ کبھی ایسا موضوع سنا ہوگا اور نہ ہی کسی میں حوصلہ ہے، ہمت ہے، کیونکہ تقریریں وہ کی جاتی ہیں جن پہ لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، قصے بیان کیے جاتے ہیں، فلاں قصہ جی، فلاں قصہ جی، شعر سنا دو جی، سلا دو، عوام کو سلا دو، شعر پڑھ پڑھ کے سر تھمتے ہیں، اور جب جمعہ تقریر ختم ہوتی ہے پتہ نہیں ہوتا کسی نے کیا کہا۔ اللہ اللہ خیر صلاح، ایک کان سننے کے لیے، ایک نکالنے کے لیے۔ اصل میری زندگی ہے جو میری قبر سے شروع ہوگی، جب میرا بیٹا، ایک بیٹا ہے میرا، جب وہ مجھے اپنے کندھوں میں اٹھا کے لائے گا، جب یہ خلقت میری چار پائی کو اٹھائے گی، جب میرا جنازہ پڑھایا جائے گا، جب میرے جسم میں حرکت نہ ہوگی، جب میرے ہاتھ رک جائیں گے، جب میری آنکھیں بے نور ہو جائیں گی، آنکھیں اوپر چل جائیں گی، جب میرے پاؤں چلنے سے انکار کر دیں گے، جب دوست یار روئیں گے، جب بیٹے وہاں بلکیں گے، جب بیوی بیوہ ہو جائے گی، جب بچے یتیم ہو جائیں گے، جب ماں باپ کا سہارا چھن جائے گا، میری اصل زندگی وہاں سے شروع ہوگی۔ وہ اصل زندگی ہے، اور یہ تو امانت ہے، یہ اللہ نے اس ڈھانچے کو بنایا، اس کا مقصد ہے، وہ مقصد میں آپ کے سامنے آج بیان ہے۔ وہ ہے اللہ کا بندہ بننا، وہ ہے اللہ کا فرما بردار بننا، وہ ہے اپنی زندگی کو مولا کے مطابق گزارنا،
اسے کہا جاتا ہے انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اگر مجھے آواز آئے میرے مرتے ہوئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کیا آ جائے میرے بندے پاکیزہ روح. اگر جنتی چادریں آ گئیں, اگر مجھے جنت کے فرشتے لینے آئے, اگر میری روح نکالنے کے لیے اسرائیل وہ بے قرار ہو کے اپنے رب کے پاس پہنچے گا, رب سے ملاقات کرے گا, پھر میں واقعی انسان ہوں, میری زندگی ساری ایمان والی ہے. اور اگر صرف دکھاوے کی زندگی ہو, جب موت آئے تو دوزخ کے فرشتے آ جائے, گرز مار مار کے, ڈنڈے مار مار کے, جہنم کی چادروں میں لپیٹ لپیٹ کے اگر مجھ لے جایا جائے قبر کے وہ جو آگ کا ایندھن مجھے بنا دیا جائے, تو میں کیسا انسان ہوں؟ پھر تو بے شرم اور مجھ میں شرم. انسان کی زندگی وہی, اور 60 سال کی زندگی, 70 سال کی زندگی, 80 سال کی زندگی کیا زندگی ہے؟ اصل زندگی تو وہ ہے جس کا پہلا دن ہی 50,000 سال کا دن. پہلا دن ما دامت السماوات والارض, جب تک آسمان اور زمین باقی رہیں گے وہ زندگی باقی رہے گی. موت کو ذبح کر دیا جائے گا, میری اور آپ کی اس کے بعد موت نہیں آئے گی. ایک مرتبہ مت, ایک مرتبہ جانا ہے جہان سے. رسول کائنات فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا جب نطفہ ملتا ہے مرد اور عورت کا, 40 دن وہ پانی کی صورت میں رہتا ہے, پھر اس کے بعد 40 دن ایک اس کی صورت سی, ایک بغیر صورت کے غیر مخلقہ, جیسے چبائی ہوئی بوٹی ہوتی ہے ویسے حالت ہوتی ہے ماں کے رحم. پھر اس کے بعد اگلے 40 دن صورت بنتی ہے, کان بنتے ہیں, آنکھیں بنتی ہے, زبان بنتی ہے, ہاتھ بنتے ہیں, پاؤں بنتے ہیں, جسم بنتا ہے, معدے کا وجود بنتا ہے, دل کی دھڑکن ہوتی ہے, آنکھوں کا نور آتا ہے, وہاں دماغ میں جناب شعور آتا ہے, وہاں اللہ شعور دیتا ہے, بچہ پھر وہاں سے خوراک حاصل کرنے لگ جاتا ہے. 120 دن تک دنیا کی کوئی مشینری ایسی نہیں ہے. اللہ اکبر کہتے ہیں الٹرا ساؤنڈ مشینیں, پتہ چل جاتا ہے بچہ ہے بچی ہے. میرا چیلنج ہے 120 دن سے پہلے ماں کے پیٹ میں رحم میں دنیا کی کوئی مشین نہیں بتا سکتی ہے بیٹا بنے گا یا بیٹی بنے گی, بیٹی بنے گی یا عالم بنے گا, جاہل بنے گا. دنیا جہان کا سارا علم لاؤ, اللہ اکبر, سارا جہان کا علم ختم ہو جائے, اللہ کا علم ختم نہ ہو. جہاں میری اور آپ کی سوچ شروع ہوتی ہے ختم ہوتی ہے, وہاں سے اللہ کی سوچ شروع. پھر فرمایا فرشتہ اللہ بھیجتا ہے, 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے. اس کا رزق لکھ دے, اس نے کہاں رہنا ہے, اس کی عمر لکھ دے, اس نے کہاں مرنا ہے, اس نے نیک بننا ہے, اس نے بدبخت بننا ہے. اللہ یہ 4 احکام دے کر فرشتے کو بھیج دیتے ہیں. ثم نفخ فیہ الروح, پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے, پھر اس میں بڑھوتری ہوتی ہے, پھر بڑھوتری 4 6 8 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, پھر پیدائش ہوتی ہے. ذرا تصور کیجئے میرے اور آپ کی جو ابتدا ہے وہ گندے پانی سے ہوئی ہے. اگر جسم پہ لگ جائے جسم ناپاک, کپڑے پہ لگ جائے جسم پہ یہ کپڑا ناپاک, اگر وہ قطرہ باہر جسم سے آ جائے نماز کی عبادت قبول نہیں, آدمی ناپاک, اس قطرے سے اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین ڈھانچے میں پیدا کر دیا. اور جب پیدائش ہو جاتی ہے, اللہ اکبر, یہ کسی کا بچہ یا مسلمان یا غیر مسلم جس گھرانے میں بھی پیدا ہو, اس کا دین کوئی نہیں ہوتا,
یولد علی الفطرہ، یہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ يُنَصِّرَانِهِ يُمَجِّسَانِهِ. ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. پھر یہ دنیا میں آتے ہیں، نام رکھا جاتا ہے، آتے ہی ہونٹ خشک ہوتے ہیں، اس کو کوئی نہ کوئی گڑ کی خوراک دی جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ اس کا وجود، یہ جو 6 فٹ کا آدمی ہے، 7-8 فٹ کا، 5 فٹ کا، اس کی ابتدا ہے گندا نطفہ، ناپاک وجود. اور آج جب یہ جوان ہو جائے، یا اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے، اسے پکارا جائے، اس کی عبادت کی جائے، اور جس کا خود وجود اس کی مرہون منت اور اس نے پیدا کر دیا، آج جب اس کا حکم آتا ہے، اس کے ماتھے پہ اگر دھوڑی پڑ جاتی ہے تو اپنے مالک کا نافرمان بن جاتا ہے، اپنے مالک کا نہ شکر اور سب کچھ دے دیا بغیر کسی قیمت کے، پیدا کر دیا، وجود میں لا دیا. کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ تو دیکھے گا. اس کا احسان، وہ پاکیزہ ذات. پھر یہ وہ بتاتا ہے، پھر وہ عورت جس کے جسم سے کبھی پستانوں سے دودھ نہیں آیا، وہاں سے دودھ پھوٹتا ہے. من بین فرث و دم لبنا سائغا، وہاں سے پھر دودھ نکلتا ہے خون اور گوبر کے درمیان سے. عورت کے پاخانہ اور خون کے درمیان سے خون، وہاں دودھ. جب میں اور آپ ہی کے جوان ہوتے ہیں، 40 برس تک ماں کے دودھ کا اثر رہتا ہے، تو دودھ اللہ اس خون کی صورت میں ماں تجھے پلاتی ہے، تو ابو بکر پھر وہاں جوان ہو جاتا ہے. پھر وہاں اس کا وجود، وہ پھر چیزوں کو دیکھتا ہے. ماں یہ کیا ہے، باپ یہ کیا ہے، ابا جی، اماں جی، باجی، بھائی، دوست، یہ پھر ملتے ہیں، معاملات ملتے ہیں. کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں، کبھی زمین کو دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑتا ہے، حتیٰ کہ آگ سے بھی کھیلتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں اس کا نفع کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے. روشنی کو دیکھ کے لپکتا ہے، چیزوں کی پہچان کرتا ہے، اپنے ساتھ لیتے ہوئے وجود کو دیکھتا ہے جسے ماں کہا جاتا ہے. اگر ماں زندہ ہو، موجود ہو، وگرنہ جن کی ماں مر جاتی ہے وہ مسکین ان کی زندگی ترستے ہوئے گزر جاتی ہے. کاش میری ماں ہوتی، مجھے اپنے ساتھ لگاتی، مجھے دودھ پلاتی. کتنے ایسے بچے جن کا ماں کا پیار نہ ملا، یا پھر یتیم پیدا ہو جاتا ہے، باپ نہیں ہے، باپ کی شناخت نہیں ملتی، یتیم پیدا ہوا، لوگ ترس کھاتے، یہ تو پیدائشی ہی یتیم. میرے مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یتیم پیدا. دائیاں آئیں چھوڑتے 10 سے زیادہ دائیاں دودھ پلانے والی اٹھاتی، دیکھتی خوبصورت، پیارا، نورانی ہے. اللہ پر جیسے آسمان کا سورج اس کے چہرے سے روشنی لے کر طلوع ہوتا ہے، لیکن پھر چلی جاتی. یتیم ہے، اس کا کام وارث ہوگا، ہمیں کیا ملے گا؟ وہ تو نصیبوں کی بات ہے کہ حلیمہ سعدیہ نے بھی ساری کائنات میں سے سب سے عظیم فرد کو دودھ پلایا. آج تک کسی دائی کا نام مشہور نہ ہوا جو محمد کریم کی دائی حلیمہ سعدیہ کا مشہور ہوا. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ زہر مقدر، زہر نصیب جسے مل جائے اسے کوئی روک سکتا؟ تو یہ بچہ پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پھر وہ گھسٹتا، پاؤں میں حرکت ہوتی ہے. شروع میں تو بے جان ہے قسم کا، وہ پہچانتا نہیں. 2-3 دن تو اس کی آنکھوں میں روشنی بھی پوری نہیں ہوتی. اس کو لوگ روشنی کے سامنے بھی نہیں کرتے کہ آنکھوں میں اثر نہ ہو جائے. اللہ اکبر.
پھر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ 6 مہینے سال کے بعد شاید پاؤں اٹھانا شروع کرے، وہاں لڑکتا ہے، الٹا لیٹ کے گھسٹتا ہے، کرالی کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چیزوں کو پکڑ پکڑ کے چلنا شروع کرتا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی کسی کی انگلی، کبھی کسی کا سہارا، کبھی واکر میں، کبھی سائیکلی میں، وہاں پھر آہستہ آہستہ چلنا شروع کرتا ہے۔ جیسے جیسے خوراک ٹھوس کھاتا ہے، روٹی کھائے گا، چاول کھائے گا، وہاں حلوہ کھائے گا، باریک باریک وہاں دلیا کھائے گا، باریک باریک چیزیں کھا کے، گندم کی روٹی کھا کے، ایک دو لقمے میں جب اتار کے چلتا ہے تو جسم میں پھر قوت آ جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ 1 سال کے بعد چلنا شروع کرتا ہے، بعض 9 مہینے کے بعد چلنا شروع کرتا ہے، پھر آہستہ آتا ابا اما چھوٹے چھوٹے لفظ بولتا ہے، بھائی، آہستہ آہستہ ابو جان، مما جی، ماں جی، بہن جی، دادو جی، دادا جی۔ یہ حاجی بشیر صاحب بہت ہوئے ہیں تو ان کے پوتے کرتے ہوں گے نا، ان کے دوتے کرتے ہوں گے، دادا جی، دادو جی، ابا جی، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں جو بہت ہوئے، ہمارے بزرگ اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اس مقصد کے بعد ہی اللہ نے ان کے لیے ساری زندگی کے لیے صدقہ بنا دیا، جب تک نماز پڑھیں گے ان کو ثواب انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ ان کے پوتے دوتے ان کے بیٹے کرتے ہوں گے نا، کوئی پاؤں دباتا ہوگا، اللہ اکبر، یہ پھر پکارتا ہے بچہ، آہستہ آہستہ شعور آتا ہے، یہ سورج ہے بیٹا، یہ چاند ہے بیٹا، یہ ستارے ہیں، یہ بیٹا پنکھا ہے، یہ لائٹ ہے، یہ جی گھڑی ہے، اس کی سوئیوں کا پتہ چلتا ہے، اللہ اکبر۔ پھر آہستہ آہستہ جوان ہوتا ہے، تھوڑا سا لڑکپن میں آتا ہے، اس میں قوت آتی ہے، پھر تعلیم حاصل کرتا ہے، اگر حالات اچھے ہوں، اچھے نہ ہوں تو پھر کام سیکھنا شروع کرتا ہے، پھر اس کے میدان بن جاتے ہیں، کوئی دینی شعبے میں آ جاتا ہے، کوئی دنیاوی شعبے میں جاتا ہے، کوئی مکینک بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، پھر اس کو آہستہ آہستہ یہ محتاج چیز کی دور ہو جاتی ہے، محتاجی، یہ پھر خود سٹیبل ہوتا ہے، پھر اپنی زندگی گزارتا ہے، پھر لیل و نہار کا مشاہدہ کرتا ہے، پھر گلیوں میں چلتا ہے، اگر تو بدبختی پہ اتر آئے اکڑ کے چلتا ہے، پھر نہ آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، نہ جسم کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر شرم کا پیکر ہو، اگر شریعت محمدی کا ماننے والا ہو صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حیا کرتا ہے، نظریں جھکی ہوتی ہیں، نرمی نرمی سے، نرم نرم سے قدم اٹھاتا ہے، یمشون علی الرحمن وعباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے زمین پہ آہستہ 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 سے چلتے ہیں، چلتے چلتے عبادت کرتے زندگی گزر جاتی ہے، ایک وقت آتا ہے، جوان ہوتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، نماز اس پہ فرض ہوتی ہے، عبادات فرض ہوتی ہے، 10 سال سے پہلے کوئی پوچھ نہیں ہے، بالغ ہونے سے پہلے کوئی اللہ نہیں پوچھے گا کب، یہ جب بالغ ہو جاتا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، 3 بندے ایسے ہیں جن سے قلم اٹھا لیا گیا، نہ ان کا گناہ لکھا جاتا ہے، ثواب اللہ چاہے تو دے دے، ایک ہے سونے والا، سوتے ہوئے نماز رہ گئی، معاف جب اٹھ کے پڑھ لے اللہ قبول کر لے، ثواب کو ہی دے، غشی پڑ گئی، بے ہوش ہو گیا، رسول اللہ فرماتے ہیں المغشی علیہ، بے ہوشی ہو گئی، 5 10 20 نمازیں رہ گئی، جب ہوش میں آ گئی، جو نماز پڑھے اسے پڑھ لے، اللہ ساری نمازوں کا ثواب عطا فرما دے۔ اور تیسرا فرمایا بالغ آدمی محتلم، بلوغت کو پہنچا، بلوغت سے پہلے نہ کوئی گناہ لکھا جاتا ہے، معاف ہے بندے، اور بالغ ہونے کے بعد اللہ پھر گناہ بھی لکھتا ہے، پھر ثواب بھی لکھتا ہے، گناہ 1 ثواب 10، ایک گناہ ایک ہی اس کی جزا، ایک ہی اس کی سزا، نیکی 1 10 ثواب 10 گناہ اجر، یہ اللہ کا قانون۔ دل میں خیال برائی کا، اللہ کہتا ہے ابھی نہ لکھے فرشتے، ابھی نہ لکھ،
اللہ جی ارادہ تو کیا ہے، کہا دلوں کے برے ارادوں کو بھی معاف کر دیا، شاید اسے سمجھ آئے۔ اچھا ارادہ کیا، اللہ کہتا ہے لکھ دے، کیوں؟ ان رحمتی سبقت غضبی، میں نے اپنے عرش کے نیچے پائے پہ لکھ دیا ہے میری رحمت میرے غصے پہ غالب آئے گی۔ اس کو نیکی لکھ دے، اگر گناہ کر لے ایک، اگر ثواب کر لے 10 گنا اس کو اجر ملے گا، اگر نیکی اللہ کا فیصلہ۔ پھر قسمت کی بات، نیک بنے یا بد، اللہ اسی معاشرے سے اللہ نے انبیاء کو اٹھایا، اور انبیاء آسمان سے نہیں اترتے، اسی معاشرے سے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی معاشرے سے اٹھے، باہر سے نہیں آئے۔ آپ کا خاندان تھا، آپ کا قبیلہ قریش تھا، خاندان بنو ہاشم کا، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے بہترین خطے میں پیدا کیا، آسمان کے زمین کے کناروں کو دیکھا، اللہ نے مکے کو چن لیا، مکے میں سے دیکھا خاندان قبیلہ دیکھا قریش کا چنا، پھر قبیلوں میں سے خاندان دیکھا بنو ہاشم کا دیکھا، وہاں سے گھرانہ دیکھا عبد المطلب کا دیکھا، باپوں کو شمار کیا تو عبداللہ پسند آیا کہ ماں کو شمار کیا تو آمنہ کو پسند کر لیا، وہاں سے محمد کریم کو پیدا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر دیکھیے دادا ایک ابو سفیان، بعد میں مسلمان ہوئے، پہلے کی بات کرتا ہوں، دادا ایک رسول اللہ کا بھی ابو سفیان کا بھی، 4 بیٹے، عبد مناف کے 4 بیٹے، ہاشم ایک، عبد شمس 2، نوفل 3، مطلب 4۔ عبد شمس کی اولاد میں سے ابو سفیان پیدا ہوئے، ہاشم کی اولاد میں سے محمد کریم پیدا ہوئے۔ یا ادھر آیا قارون حضرت موسیٰ کا رشتہ دار، اللہ کا نافرمان، اور موسیٰ کلیم اللہ بنے، وہ نبیوں کا سردار اپنے دور، اولوالعزم میں اول، اور یہ اللہ کا نافرمان قارون، زکوٰۃ کا منکر، اللہ اکبر، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ نبیوں کے گھروں سے باپ نبی نوح، بیٹا کنان کافر، باپ کافر آصر، بیٹا ابراہیم پیغمبر۔ اللہ کی تقسیم دیکھیں، کسی نے آگے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت خیر البریہ، اے محمد کریم آپ کائنات کے سب سے بہترین، فرمایا ذاک ابراہیم، وہ میرے بابا ابراہیم تھے۔ پھر آگے آئیے، لوط نوح پیغمبر علیہ السلام، ان کی بیویاں کافر، فرعون نافرمان، بیوی آسیہ مسلمان۔ یہ نصیبے کی بات۔ کہاں عمر بن ہشام ابو جہل، نبی کے چہرے کو دیکھ کے نہ ماننے والا، اور کہاں حبشے سے آیا ہوا کالے رنگ کا بلال، کہاں روم سے آیا ہوا سہیل، کہاں ایران سے آیا ہوا سلمان۔ اللہ اکبر، نصیبے کی بات ہے، جو پاس تھے محروم رہ گئے، دور سے آنے والے لوٹ لے گئے۔ اسی طرح یہ انسان اپنی اپنی طبیعت، حضرت آدم کو اللہ نے جب پیدا کیا تو دنیا جہان کی مٹی کو اکٹھا کیا، سرخ رنگ کی مٹی، گندمی رنگ کی مٹی، سفید رنگ کی مٹی، اللہ نے کالے رنگ کی مٹی ساری اکٹھی کر کے
اللہ نے ہفتے سے شروع کیا ان زمین و آسمان کو بنانا 6 دنوں میں، جمعرات تک اللہ نے زمین و آسمان کو بنا لیا۔ 7ویں دن جمعے کے بعد عصر کی نماز کے بعد جو وقت ہوتا ہے تو وہاں اللہ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم کا 60 ہاتھ کا 60 ہاتھ 90 فٹ اور 10 ہاتھ چوڑائی 15 فٹ چوڑائی لمبے جسم کے مالک اللہ نے وہاں لٹا دیے۔ روح نہیں پھونکی ابھی، یہ ہمارا باپ ہے جسے آدم کہا جاتا۔ جو حاجی بشیر صاحب فوت ہوئے ان کے بچوں کو سننا چاہیے کہ وہ ہمارے والد حاجی بشیر وہ یہاں پیدا ہوئے یہی فوت ہوئے۔ ہمارا اصل باپ آدم اللہ نے جنت میں پیدا کیے، زمین میں آ کے فوت کر دیے۔ اللہ وہ باپ کو جب پیدا کیا آدم کو ڈھانچہ رکھ دیا۔ شیطان اس کا نام تھا عزازیل، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، ہے جنوں میں سے۔ اس زمین پہ پہلے جن رہتے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، پہلے اللہ کا اتنا مقرر بن گیا کہ اللہ نے فرشتوں کی جماعت میں شاید شامل ہی کر دیا، شاید شامل ہی کر دیا۔ اللہ نے کہا یہ پھرنے لگ گیا، یہ اللہ نے ڈھانچہ کیا بنایا ہے؟ ہاتھ پھیرنے لگ گیا، آنکھوں کو جسم کو سارا دیکھا۔ جب پیٹ پہ پہنچا تو کہا یہ کھوکھلا ہے، جو عربی کا لفظ ہے جو، اس کا معنی ہے کھوکھلا۔ کہنے لگا لا یتملک، یہ جو اللہ نے مخلوق بنائی ہے یہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکے گی۔ شیطان نے کہا، اندازہ لگایا صحیح، سب سے صحیح مخلوق میں سے، اس نے کہا یہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر سکے، بھوک پہ کنٹرول نہیں کر سکے گا، صبر نہیں کر سکے گا، برداشت نہیں کر سکے گا۔ کیوں کھوکھلا؟ رسول اللہ بھی فرماتے ہیں، فرمایا اس پیٹ کو کوئی چیز نہیں کر سکتی، صرف قبر کی مٹی اس پیٹ کو بھرے گی۔ قبر میں جا فرمایا اگر انسان کے لیے سونے کی ایک وادی ہو، پوری وادی کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیانی جو راستہ ہوتا ہے میدان، اگر ایک وادی سونے کی بھری ہوئی ہو تو کہے گا ایک اور وادی مجھے مل جائے۔ یہ اس کا حال، یہ انسان لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر اللہ نے آسمان سے اللہ نے کہا، پھر روح جب پھونکی تو اللہ نے کہا اس کو سجدہ کرو۔ آئیے بھائی یہ ذرا سوچئے بھائیو، اور یہ جو وجود ہے نا، اس وجود کو سجدہ کیا ہے فرشتوں نے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اپنے آپ پہ غور کیجئے کہ بنانے والی ذات نے کن کن سے سجدے کروا دیے، اور جبریل نے تجھے سجدہ کیا، تیرے باپ کو سجدہ کیا، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل، دنیا جہان کے رسول اللہ فرماتے ہیں زمین پہ کوئی ایسا چپا نہیں جہاں کسی فرشتے نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ان تمام فرشتوں نے سجدہ کسے کیا؟ میرے اور آپ کے بابا آدم کو سجدہ کیا۔ اللہ، اتنا مقام انسان کا، اور یہ آج اتنا گر گیا کہ 5 وقت اس کے کانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ پڑھتی ہے۔ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ نجات کی طرف، آؤ جنت کی طرف، آؤ اللہ کی طرف۔ یہ فجر میں سویا رہتا ہے، ظہر میں کام میں مصروف ہوتا ہے، عصر کے وقت ہمت نہیں ہے جی، کام بہت کیا ہے، ٹی بریک ہے جی، چائے پی لی ہے، مغرب کا وقت ہے جی، ابھی بھی تو گھر آیا ہوں، عشاء کا وقت ہے جی، کھانا کھا کے نیند آنے لگی ہے، اللہ اللہ خیر صلی، صبح نہ اللہ کو یاد کیا، نہ دوپہر میں، نہ عصر میں، نہ مغرب میں، نہ عشاء میں، ایسے ہی سو گیا۔ صبح پتہ چلا کہ لاش اٹھ گئی ہے، جنازہ ہوگا،
کبھی اللہ کو یاد نہیں کیا. جس نے اللہ کو بلا دیا اللہ نے بھی اسے بلا دیا. اذان ہوئی پیدائش پہ نماز. جو کانوں میں اذان ہوتی پیدائش, بچہ نماز پڑھتا ہے, اور جو بچے کی پیدائش ہوتی ہے جس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے, مولوی صاحب کو لا کے بھی ہمارے بیٹا پیدا ہوئے اس کے کان میں اذان کہیے, وہ بچہ نماز پڑھتا ہے. اور اذان ہوئی نماز نہیں. جب اس بچے کی وفات ہوگی یا جب بڑا ہو گیا اسی عمر میں فوت ہوگا تو اس نماز کی اذان نہیں ہوگی, وہاں صرف نماز ہوگی. میری اور آپ کی زندگی اس اذان جو پیدائش میں ہوئی وہاں سے لے کے مرنے کے وقت نماز تک کے اذان اور نماز کا درمیانی فاصلہ انسان کی زندگی. پھر اللہ نے کہا اسے سجدہ کرو. شیطان کہتا نہیں سجدہ نہیں کرنا, میں آگ سے بنا ہوں, آگ اوپر اٹھتی ہے مٹی نیچے بیٹھتی ہے, اس کو مٹی سے بنا ہے. پھر وہاں سے اللہ نے اٹھایا کیسے پسلی, پائی پسلی سے پیدا کیا حوا کو, ہماری ماں حوا کو پیدا کیا جنت میں موجود. اللہ نے کہا جنت میں سب کچھ کھاؤ, کلا منہا حیثما شئتما, جہاں دل چاہتا ہے آدم ہے حوا کھاؤ, لا تقربا هذه الشجرة, اس درخت کے قریب نہیں جانا. فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما, اس نے کہا نہیں وسوسے ڈالے کھا لو. اولا ادلکم علی شجرۃ لا یبلا, کیا ایسا علی ملک لا یبلا, یہ درخت کا پھل کھا لو جس سے تجھے تیرے مالک نے روکا ہے. اس لیے روکا ہے کہ اس نے کہا کبھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں نہ ٹھہر جائے, یہ پھل کھا کے دیکھ پھر نظارے دیکھ. جیسے کہتے ہیں ایک گھونٹ لگا دو جی, کیوں جی, ایک چسکی لگا لو مزہ آ جائے گا, اور تیرے میرے والے نے آرے ایک چسکی لگا کے پہنچ جاؤ گے. اللہ اکبر. پھر ایک چسکی سے کام شروع ہوتا ہے, پھر ایک گھونٹ پہ, پھر ایک بوتل پہ. ایک دن آتا ہے گندے نالے پہ بیٹھا اپنے آپ کو ٹیکے لگا رہا ہوتا ہے. وہ اللہ سبق دیتا ہے, پھل کھا لیا فبدت منہما سوآتہما, جسم ننگے ہو گئے آدم کے حوا کے, اپنے اوپر درخت کے پتے, درختوں کے پتے لپیٹنے لگے. اللہ نے کہا تم تمام اس جنت سے نکل جاؤ. پھر آ کے میرے اور آپ کے باپ اور ماں آدم اور حوا نے علیہم السلام, انہوں نے پتہ نہیں کتنا عرصہ کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اب جا کے اللہ تعالیٰ نے آپس میں ملایا, اس دنیا کا نظام چلایا. اے میرے بندے جتنی بھی غلطی ہو جائے آخر بندہ اسی کا ہے, اس سے معافی مانگ لے. آدم اور حوا کے قصے سے یہی سبق ملتا ہے. اللہ پاک ٹائم شارٹ ہے, اللہ پاک مجھے آپ کو صحیح بات سننے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. حاجی بشیر صاحب جو اس مسجد کے سرپرست تھے، والی تھے، ان کی پیدائش 1935 میں اور وفات 2019 میں. بہت لمبا عرصہ انہوں نے یہاں گزارا. بطور انسان بشری تقاضوں کے ہو سکتا ہے کسی کا دل بھی دکھا ہو ان کی کسی بات سے، ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کی تمام لغزشوں کو معاف فرما کے جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے. اللہ پاک ان کے ورثاء کو صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ پاک تمام احباب کو ان کے نیک کام جو ہیں، مسجد سے دلچسپی کی، اس کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے بہترین صدقہ ایک حدیث میں اس کا ایک لفظ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں. ایک ٹکڑا رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب بندہ مرتا ہے تو اس کے لیے اس کا جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ اس کے لیے جو دعا کرتی ہے اللہ اس کا فائدہ اسے پہنچاتا ہے. اور دوسرا اگر اس نے صدقہ کیا ہو، تیسرا اس نے اگر کوئی علم پھیلایا ہو جس سے فائدہ حاصل کیا جاتا ہو تو اللہ اس کے لیے صدقہ بنا دیتا ہے. اللہ پاک حاجی صاحب کی تمام جتنی بھی ان کی خامیاں یا جو گناہ اللہ معاف فرما کے جنت الفردوس میں جگہ. کچھ اعلان ہے جی اس مسجد کے لیے اسپیشل